بھیجتا۔ تو برادران یوسف نے کہا نہیں ابا جان یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم طاقت اور قوت کے اندر ہیں، ہم اتنی بڑی جماعت ہیں، ہم 10 کے 10 بڑی کلیل نوجوان ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیے کو کیا ضرورت کہ وہ ہمارے بھائی کو بھی نقصان پہنچائے، لہذا آپ بے فکر ہو جائیں۔ تو یہ تھا ان آیات مبارکہ کا خلاصہ۔ دیکھیے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے محبت کا معیار مینڈیٹ کو قرار دیا ہے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ محبت کا معیار یہ مینڈیٹ ہے، کثرت ہے، طاقت اور قوت ہے، اقتدار ہے اور اکثریت ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں محبت کا معیار کثرت نہیں، طاقت اور قوت نہیں، اقتدار نہیں، قابلیت اور صلاحیت نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں معیار مقبولیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبولیت یہ قابل اعتبار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کثرت کو نہیں دیکھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ میرے لیے کس نے زیادہ اعمال کیے، کس نے زیادہ نوافل پڑھے، کس نے زیادہ تلاوت کری، کس نے زیادہ استغفار کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے، میری ولایت کے لیے کس نے زیادہ اعمال کیے، اگرچہ وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہو۔ تو بالفاظ دیگر یہ جو جمہوریت کا نعرہ لگایا جاتا ہے دین اسلام میں اور اسلامی نظام کے اندر، جمہوریت نہیں بلکہ شرعیت ہے، اور پھر اس شرعیت کے اندر بھی مشورہ دینے والے کی قابلیت، صلاحیت اور استعداد کو پرکھا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہر اہل سے مشورہ لیا جائے گا اور اس کا مشورہ قابل قبول ہوگا۔ اور اس سے بھی آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوانٹٹی مطلوب نہیں ہے بلکہ کوالٹی مطلوب ہے۔ اللہ کے یہاں مقدار مطلوب نہیں بلکہ معیار مطلوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے یہ چاہتے ہیں کہ میری رضا اور میری خوشنودی کے لیے کون کتنے اعمال کر رہا ہے۔ اللہ راضی ہونے پہ آئے تو کھجور کے ایک دانے پر راضی ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو چھوڑ کر کوئی اور پہاڑ کے برابر بھی اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کر دے، اللہ اس کو ٹکر مار دیتے۔ تو اس سے یہ پتا چلا، یعنی آج کی معلومات سے اور آج کی آیات مبارکہ سے پہلا مسئلہ یہ مستقبل ہوا، پہلا مسئلہ ہمارے سامنے یہ واضح ہوا کہ ہم جو بھی اعمال کریں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کریں، اور جو بھی اعمال ہم کریں اس میں ریاکاری، دکھلاوے اور جذبات کے احساسات شامل نہ ہوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کثرت مطلوب نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اخلاص مطلوب ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں میٹنگ کی کہ یوسف سے کیسے جان چھڑائی جائے، تو بعض بھائیوں نے کہا کہ اس طرح کرتے کہ اس کو قتل کر دیتے، اس کو جان سے مار دیتے، لیکن دیگر بھائیوں کے دلوں میں تھوڑی سی ہمدردی تھی، اس نے کہا نہیں یار اس کو قتل نہیں کرتے، اس کے خون سے ہم اپنے ہاتھ کیوں رنگین کریں، اس کو کسی دور کی جگہ میں چھوڑا دیں جہاں سے یہ واپس ہی نہ آ سکے، چھوڑنا سے تو بچہ ہے۔ تفسیر مظہری کے مطابق اس وقت یوسف علیہ السلام کی عمر 7 سال تھی۔ کتنے سال تھی؟ 7 سال عمر تھی، چھوٹے سے بچے تھے، تو اس کو دور کی جگہ پر چھوڑ آتے ہیں۔ لیکن جو بڑا بھائی جس کا نام یہودا آتا ہے، اور بعض روایات میں روبیل جو بڑا بھائی تھا، اس نے کہا کہ نہیں یار اس کو قتل بھی نہ کرو، اس کو دور کی جگہ پر بھی نہ پھینکو، اس طرح کرتے ہیں قریبی جنگل میں کنعان نامی جنگل ہے، اس کے اندر ایک کنواں ہے جو جھاڑے کا کنواں ہے، وہاں پر سانپ، اژدہے اور زہریلے قسم کے بچھو موجود ہیں، وہاں پر پھینک دیتے ہیں اس کو، تو ہماری جان بھی چھوٹ جائے گی، مقصد بھی حاصل ہو جائے گا اور ہمارے ہاتھ یوسف کے خون سے بھی رنگین نہیں ہوگی۔ تو باہر آئی انہوں نے یہ میٹنگ کی، میٹنگ کرنے کے بعد یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور یعقوب علیہ السلام سے جا کر کہنے لگے کہ ابا جان آپ ہمارے اوپر اعتماد تو نہیں کریں گے یوسف کے معاملے میں،
سمجھ آ رہی ہے؟ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا، جس سے پتہ چلا کہ اس سے پہلے بھی وہ کہہ چکے تھے، لیکن یعقوب علیہ السلام نے مانا نہیں تھا، لیکن آج اللہ تاکید کے ساتھ تھا کہ نہیں ابا جان ہمیں لے جانے دیجیے، اس کا بھی حق ہے سیر و تفریح کا، ہم سیر و تفریح کرتے ہیں، اس کا بھی حق ہے، ہمارا چھوٹا بھائی ہے، ہمیں اجازت دے دیجیے، ہم اس کو لے جاتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کو اجازت دے دی گئی یعقوب علیہ السلام کی طرف سے، اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بڑے بیٹے یہودا کو کہا کہ میں اپنے بیٹے کو تمہارے سپرد کر رہا ہوں۔ یاد رکھیں یعقوب علیہ السلام کے 12 لڑکے تھے، کتنے تھے؟ سارے بولے 12 لڑکے تھے۔ 10 لڑکے حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہلی زوجہ مطہرہ لیہ بنت لیان کے بدن سے پیدا ہوئے۔ پھر اس کا جب انتقال ہوا، لیہ کا انتقال ہوا، تو لیہ کی دوسری بہن سے یعقوب علیہ السلام نے شادی کری جس کا نام تھا راحیل بنت لیان۔ ان کے بدن سے بنیامین اور یوسف پیدا ہوئے۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو برادران یوسف تھے، یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی نہیں تھے، اللہ کی بھائی تھے، باپ شریک بھائی، سکے بھائی ہوتے تو شاید ایسا نہ کرتے۔ بہرحال یعقوب علیہ السلام نے بڑے بیٹے یہودا کو بلایا اور اس سے کہا کہ دیکھو میں اپنے بیٹے کو تمہاری ذمہ داری پر بھیج رہا ہوں کہ تمہارے سپرد ہے، اس کا خیال کرنا۔ اجازت دے دی۔ یعقوب علیہ السلام سے اجازت دینے کے بعد یہ یہاں سے چلے تو یعقوب علیہ السلام کو اطمینان دلانے کے لیے انہوں نے یوسف کو باری باری اپنی گود میں اور اپنے کندھوں میں اٹھایا۔ کبھی ایک بھائی اٹھا رہا ہے، کبھی دوسرا بھائی اٹھا رہا ہے، کبھی تیسرا بھائی اٹھا رہا ہے، کوئی گود میں اٹھا رہا ہے، کوئی کندھوں میں اٹھا رہا ہے، کوئی پیار کر رہا ہے۔ کیوں؟ یعقوب علیہ السلام مکمل لوگ نہیں ہوگی، لیکن جو ہی یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں سے یہ اوجھل ہوئے تو جس بھائی نے کندھے پہ اٹھایا تھا اس نے زمین پر پڑا دیا۔ اب یوسف علیہ السلام کی عمر میں عرض کر چکا ہوں کہ کتنی عمر تھی؟ 7 سال عمر تھی، چھوٹے سے بچے تھے، وہ پیدل کیسے چلتے؟ تھوڑی دیر چلے تھکے بھی بھائیوں کے سامنے منتیں سنبھالے تھے کہ بھائی یار مجھے اٹھا لو، کرو بھی چھوٹا بھائی تمہارا کچھ تو خیال کرو۔ لیکن ہر ایک بھائی اسے کہتا کہ تم نے خواب دیکھا تھا نا کہ تیرے سامنے سورج چاند ستارے سجدے کر رہے ہیں، بات آ چکی ہے بھائی، یاد ہے؟ تو تم سورج چاند ستاروں کو پکارو، وہ تمہاری مدد کرے، وہ تمہیں اٹھا کے لے جائے، ہم کیوں اٹھائیں؟ تو پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے بڑے بھائی یہودا سے کہا کہ بھائی جان آپ تو اپنا عہد اور وعدہ یاد کریں، آپ نے ابا جان سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کا خیال رکھوں گا، تو آپ نے میرا خیال کرنے کا مسئلہ تھا۔ تو اس بھائی کو رحم آ گیا، یہودا کو رحم آ گیا، اور اس نے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے میرے بھائی کو کسی نے تکلیف پہنچائی تو اس کی خیر نہیں ہوگی۔ اور باقی بھائی وہ بھی بھر گئے، انہوں نے کہا کہ اچھا لگتا ہے یہودا تمہارے بھی عزائم اچھے نہیں ہیں، تمہارے بھی تیور بدل رہے، یاد رکھو ہم جانتے کہ تم یوسف سے ہمدردیاں جتلا کر اپنے والد محترم کی نظر میں محترم بننا چاہتے ہو، قابل عزت بننا چاہتے ہو، لیکن ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ اگر تم اپنے ارادے اور عزائم سے پیچھے نہیں ہٹے تو ہم تمہیں بھی قتل کر دیں گے۔ تو یہودا نے سوچا کہ میں اکیلا ہوں، یہ 9 بھائی ہیں، میں ان کے ساتھ کیا مقابلہ کروں گا، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے تو اچھا اس طرح کرو کہ تم اس کو قتل نہیں کرو، باقی جو کچھ تم کرنا چاہتے ہو کرو، لیکن اس کو قتل نہیں کرو، اس کو اس کنار نامے کو ایک قدر پھینک، اور وہ ایک قدر پھینک کے اس کو لے چلے جاتے۔ ایک یہ کنواں زہریلے سانپوں کا مرکز ہے، اس میں زہریلے سانپ موجود ہیں، اجدے ہیں، ساتھ بچھو موجود ہیں، یا تو وہ بچھو اسے کھا جائیں گے یا پھر یہ کہ یہاں سے کوئی قافلہ گزرے گا، وہ قافلہ اس کو اٹھا کے لے جائے گا، ہماری جان بھی چھوٹ جائے گی اور ہمارے ہاتھ بھی خون سے رنگین نہیں ہوں گے۔ تو سب بھائیوں نے کہا یہ بات اس نے معقول کی ہے تو یہ اپنے بھائی کا چمچا ہے، تو والد محترم کی نظر میں یہ نمبر بنانا چاہتا ہے، لیکن بات اس سے صحیح ہے، اسی طرح کرتے ہیں۔ تو بہرحال یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اجازت دے دی کہ جاؤ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، اس کو سیر و تفریح کے لیے لے جاؤ۔ تو مسئلہ نکلا، مسئلہ مستمر ہوا، اور مسئلہ ہمارے سامنے آ گیا کہ دین اسلام تفریح سے اور کھیل
الہی شریعت ہے، کتنا پیارا مذہب ہے کہ نہ سیر و تفریح پر قدغن اور پابندی لگاتا ہے، نہ کھیل کود میں پابندی لگاتا ہے۔ البتہ سیر و تفریح کی اجازت بھی مشروط ہے اور کھیل اور کود کی حدود اور قیود بھی متعین کرتا ہے۔ لہذا اسلام صحت مند تفریح کی نہ صرف اجازت دیتا ہے بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اسلام کھیل کود کی نہ صرف اجازت دیتا ہے بلکہ اپنی صحت کو بحال رکھنے کے لیے اور صحت اور تندرستی کے لیے کھیل کود کی اجازت دیتا ہے، بشرط یہ کہ اس کھیل کود کے اندر جوا بازی اور قمار بازی نہ ہو۔ تو یہ دوسرا مسئلہ آج کے خطبے کے اندر ہمیں پتہ چلا کہ دین اسلام تفریح سے منع، سارے بولے تفریح سے منع نہیں کرتا، کھیل کود سے منع نہیں کرتا، البتہ ایسا کھیل کود، ایسی تفریح کہ جس میں شریعت مطہرہ کی دھجیاں میں کھیلی جائے، ایسا کھیل کود کہ جس سے شریعت مطہرہ کے فرائض دینیہ پر حرف آئے، ایسا کھیل کہ جس میں جوا بازی اور قمار بازی ہو، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ بات سمجھا گئی؟ اور یعقوب علیہ السلام نے یہ اپنے تحفظات کا اظہار کیوں کیا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں جانے دیتا، اس کے ساتھ جانے دے دوں گا، اس لیے کہ اس کو بھیڑیے کھا جائیں گے۔ اس کی دو وجوہات ہیں، مفسرین اکرام نے دو وجوہات لکھی ہے یعقوب علیہ السلام کے تحفظات کی۔ پہلی وجہ تو یہ لکھی ہے کہ یہ جو کنعان نامی جنگل تھا، جس جنگل کے اندر یوسف علیہ السلام کو لے جایا جا رہا تھا، اس کنعان نامی جنگل کے اندر وحشی بھیڑیوں کی کثرت تھی، بہت زیادہ وہاں پر وحشی بھیڑیے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ بھیڑیا یا تو بکریوں پر حملہ کرتا ہے یا پھر چھوٹے بچوں پر حملہ کرتا ہے، بڑی عمر کے افراد پر حملہ نہیں کرتا۔ تو یوسف علیہ السلام کی عمر 7 سال تھی، چھوٹے سے بچے تھے، اس لیے ان کو یہ خطرہ تھا، ان کو یہ اندیشہ تھا کہ میرے بیٹے کو بھیڑیے کھا جائیں گے۔ یہ پہلی وجہ ہے۔ اور دوسری وجہ مفسرین اکرام نے یہ لکھی ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، اس خواب کی بنیاد پر آپ نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ خواب یہ تھا کہ یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ میں ایک پہاڑی کے اوپر کھڑا ہوں اور نیچے وادی کے اندر یوسف علیہ السلام کھڑے اور 10 بھیڑیے یوسف پر حملہ کر رہے ہیں۔ ایک بھیڑیا آگے بڑھتا ہے اور وہ ان کی مدافعت کرتا ہے، یوسف علیہ السلام کو بچا لیتا ہے۔ تو اس کی تعبیر بعد میں یہ ظاہر ہوئی کہ 10 بھیڑیوں سے مراد برادران یوسف ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آئے گا، توجہ سے بھی سن رہے نا بات جی؟ 10 بھیڑیوں سے کیا مراد ہے؟ برادران یوسف علیہ السلام کے وہ بھائی جو یوسف علیہ السلام کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ قتل کرنا چاہتے ہیں، راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ اور وہ جو ایک بھیڑیا جو مدافعت کے لیے بڑھا، جس سے یوسف علیہ السلام کو بچایا، وہ بڑا بھائی یہودا ہے۔ کون ہے بھائی؟ یہودا، کہ جس نے یعقوب علیہ السلام کی مدافعت کر کے دفاع کر کے بچا لیا۔ اور اس وادی سے مراد وہ کنواں ہے جس کو لے کے یوسف علیہ السلام کو پھینکا جا رہا ہے۔ تو اس خواب کی بنیاد پر یعقوب علیہ السلام نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ اور یہاں سے ایک اور مسئلہ بھی مستقبل ہوا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہودا کے سپرد کیا۔ کس کے سپرد کیا جی؟ بولے سارے، بڑے بیٹے یہودا کے سپرد کیا اور کہا کہ بیٹا تم بڑے ہو، میں اپنے بیٹے کو تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ تو مفسرین اکرام نے نقطہ لکھا ہے کہ اگر یہاں پر یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف کو اللہ کے حوالے کرتے اور یوں کہتے بیٹا جا میں تجھے اللہ کے حوالے کر رہا ہوں، تو شاید اتنا بڑا امتحان نہ آتا۔ کیونکہ دیکھیں انبیاء اکرام علیہ السلام جو ہوتے ہیں یہ لوگ تبارک و تعالیٰ کی برگزیدہ ہستیاں ہوتی ہیں، ان کی معمولی سی خطا پر بھی لوگ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے محبوبانہ خطاب نازل ہوتا ہے، یعنی پکڑ آ جاتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا بھول گئے، اللہ کی طرف التفات کرنا بھول گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ اور یہ بات آج بھی نہیں، اس سے پہلے کی بھی نہیں، اس کے بعد کی بھی نہیں، بلکہ قیامت کی صبح تک
کہ جب بھی ہم کسی بھی معاملے میں اللہ کی طرف توجہ نہیں دیں گے، اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، ہر مشکل میں اللہ کو نہیں پکاریں گے، الفاظ دیگر ہر مشکل کے اندر یا اللہ مدد یا اللہ مدد یا اللہ مدد نہیں کہیں گے تو ہمارے مشکل کام کبھی بھی آسان نہیں ہو سکتے اور ہماری مشکلات کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بڑی ہستی کون ہو سکتی ہے؟ اور ان سے بڑی برگزیدہ ہستی اس کائنات میں کون ہو سکتی ہے کہ جن کا مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد ہے؟ آقا علیہ السلام سے آ کر پوچھا گیا کہ حضور آپ کہتے ہیں کہ آپ پر وحی نازل ہوتی ہے، آسمان دنیا سے پیغامات نازل ہوتے ہیں، تو بتلائیے اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی؟ بتائیے اصحاب کہف کتنے تھے؟ تو حضور علیہ السلام نے باتوں میں کیا کیا کہ تم کل آ جاؤ گے تو میں کل بتاؤں گا۔ کب بتاؤں گا جی؟ بولے سارے، کل بتاؤں گا۔ اب یہاں پر میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا اور یہ کہا کہ کل بتاؤں گا۔ 16 دن وحی کا سلسلہ منتظر رہا۔ کتنے دن جی؟ 16 دن۔ حضور روزانہ مکہ کی پہاڑیوں پر جاتے، آسمان دنیا کی طرف دیکھتے کہ اب وحی آئے، اب پیغام آئے، اب جواب آئے اور میں قریش مکہ کو جواب دوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے محبوبانہ عتاب ہے، وحی نازل نہیں ہو رہی، جبرائیل نہیں آئے۔ 16 دن جبرائیل امین کو سورہ کاف کی آیت مبارکہ دے کر بھیجا گیا، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اے میرے محبوب، آپ کسی بھی معاملے کے اندر یہ مت کہا کریں کہ یہ کام میں کل کروں گا، بلکہ یوں کہیں کہ انشاءاللہ یہ کام میں کل کروں گا۔ یہ اللہ کی مدد ہے۔ کیا مشکل معاملے میں انسان کچھ نہیں ہے، انسان کی کیا حیثیت ہے؟ انسان کے اندر جو طاقت، قوت، صلاحیت، قابلیت ہے، یہ سب اللہ کی دین ہے۔ کس کی دین ہے جی؟ ابھی اللہ ہاتھوں کی طاقت و قوت صرف کر لے، آج چل، پاؤں کی طاقت و قوت صرف کر لے، آج چل، زبان کی طاقت و قوت صرف کر لے، انسان گونگا، آنکھوں کی بینائی چھین لے، انسان نابینا، کانوں کی سماعت چھین لے، انسان بہرا۔ یہ ساری طاقت اور قوتیں، یہ ساری صلاحیتیں، یہ ساری فہم و بصیرتیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے۔ اس لیے ہر معاملے کے اندر ہمیں سبق دیا گیا کہ ہر معاملے کے اندر اللہ کی طرف رجوع کیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کیا کریں۔ جب اللہ سے ہر معاملے میں مدد طلب کریں گے تو معاملہ کتنا یہ مشکل اور گمبھیر کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آسان اور سہل ترین بنا دیں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے یہ کہا کہ بیٹا یہودا میں اپنے بیٹے کو تمہارے سپرد کر رہا ہوں۔ اگر یہ کہتے کہ میں اللہ کے سپرد کروانا کہ قصداً اور عمداً نہیں کہا، جیسے کہ عام طور پر محاورے کے طور پر بھی کہا جاتا ہے، بے خیالی میں انسان کہہ دیتا ہے کہ یار یہ کام تو تمہارے سپرد کر رہا ہوں، یہ کر لینا، یہ کام تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو اسی طرح یعقوب علیہ السلام نے بھی کہا کہ میں اپنے بیٹے کو تمہارے سپرد کر رہا ہوں۔ تو بہرحال بھائیوں نے میٹنگ کے نتیجے کے اندر یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر پھینکنے کی پلاننگ کی۔ اب یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر کیسے پھینکا گیا اور اس کنویں کے اندر یوسف علیہ السلام کتنا عرصہ رہے، پھر کسی قافلے نے آ کر ان کو کیسے وہاں سے اٹھایا، یہ تفصیلات انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعے کے موقع پر۔ آج کی معروضات کا خلاصہ